ویلکم بیک ناظرین، چلتے ہیں پروگرام کے بقیہ حصے کی طرف. تو جی سہیل صاحب، ہماری بات ہو رہی تھی گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکول کے حوالے سے. تو اگر گورنمنٹ اسکول کی بات کی جائے تو گورنمنٹ اسکول کی پڑھائی کو لے کر اگر بات کی جائے تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہیں وہ ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے ملک پاکستان کا. تو مطلب انہوں نے بھی گورنمنٹ اسکول سے تعلیم حاصل کر کے ہی مطلب بلند مقام جو ہے وہ حاصل کیا ہے. تو اس حوالے سے مطلب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ آج سے اگر 20-30 سال پہلے جاتے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر نہیں تھا اتنا زیادہ ایکٹیو، اور پرائیویٹ اسکول ناپید تھے. گورنمنٹ اسکول ہی تھے جو تعلیم کو جو ہے پرموٹ کرتے تھے، اور چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو وہ گورنمنٹ اسکولوں سے تعلیم حاصل کرتے تھے. اور گورنمنٹ اسکولوں کے ہی تعلیم یافتہ لوگوں نے پاکستان کے لیے نمایاں خدمات سر انجام دی. جیسے آپ نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا بتایا، ایم عالم صاحب کا آپ نے دیکھیں تو وہ انہوں نے حاصل کیا، راشد مناز دیکھ لیں. یہ تمام ایسے جو پاکستان کے جنہوں نے ایک دنیا میں ان کا نام روشن کیا پاکستان کا، تمام سرکاری اسکولوں سے تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے. تو اس ٹائم کے جو اساتذہ تھے اور اس ٹائم کے جو گورنمنٹ کے اندر وزیر تعلیم تھے یا سیکرٹری تعلیم تھے، وہ علم دوست تھے اور وہ علم اور ادب سے ان کو لگاؤ تھا، محبت تھی. تو اس کا عملی کام انہوں نے کیا، اور ایسے اداروں سے نامی گرامی لوگوں نے جو ہے اپنا نام پیدا کیا ہے جو صرف سرکاری کالجز اور اسکولوں میں پڑھتے تھے. بالکل، اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے بڑوں کی جو بات ہے وہ بالکل سچ یہاں پر ثابت ہوتی ہے کہ اکثر بچے جو ہے اپنے والدین سے فرمائش کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اچھے پرائیویٹ اسکول میں پڑھنا ہے، ہمیں گورنمنٹ میں نہیں پڑھنا. تو وہاں پر جو ہے ان کے والدین جو ہے وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر آپ پڑھنے والے ہو تو یہ کاؤنٹیبل نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہے ہو یا آپ پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہو. اگر بچہ پڑھنے والا ہوتا ہے، اس میں اتنی ایبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ کچھ پڑھ لکھ کر جو ہے کوئی مقام حاصل کر لے، تو اس میں یہ چیز جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ معنی نہیں رکھتی ہے کہ آپ گورنمنٹ اسکول سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا پرائیویٹ اسکول سے. سماجی لوگوں کا سیاست میں آنا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سماجی لوگوں کو سیاست میں ضرور آنا چاہیے. جب تک سماج سے محبت کرنے والے لوگ، ان سے ہمدردی رکھنے والے لوگ سیاست میں نہیں آئیں گے تو سیاسی جو لوگ ہیں آپ کے سامنے ان کے تمام جو بھی ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے یا ان کی جو خدمت نظر آ رہی ہے اس ملک کے اندر، آپ دیکھ لیں کہ کراچی شہر کا کیا حال ہے، اندرون سندھ کا کیا حال ہے. تو جب تک ہمارا یہ بڑا دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو بشعور لوگ ہیں، جو ہمدرد لوگ ہیں، جو سماج کی خدمت کرتے رہتے ہیں، وہ لوگ سیاست میں نہیں آنا چاہتے. وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست جو ہے یار وہ ایک گندی چیز ہے، مار کٹائی ہے، گالی گلوچ ہے اور بدنامی ہے. تو اب اگر یہ سوچ کے وہ اس میں قدم نہیں رکھیں گے تو ظاہری بات ہے پھر وہ گندے لوگ ہی سیاست میں آئیں گے. وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے سیاسی پارٹیوں میں آئیں گے. اس میں پھر جو ہے ہمارے ملک کے تمام ایسے طبقات جو پہلے سے محروم ہیں وہ مزید محروم ہوں گے. ظاہری بات ہے کہ جو اگر لینڈ مافیا اور دیگر جرائم میں ملوث لوگ سیاست کو اندر آئیں گے تو پھر اپنے سیاست کو اپنے انہی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے. تو سماجی لوگوں کو اس سیاست میں آنا چاہیے، اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ریئلی طور پہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے، جو غریب کے پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، ان کو بہتر انداز میں وہ جانتے ہیں. تو آئیں گے تو اس سیاست کو جو ہے وہ چینج کریں گے، اور ایسے لوگوں سے ہی ہمارے ملک کے اندر سدھار آئے گا. سہیل صاحب، غربت اور جو ہے بے روزگاری کے مسائل کو لے کر مطلب کووڈ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مطلب اس پر پہلے سے قابو پایا گیا ہے یا اور وہ مسائل میں اضافہ ہوا ہے ہمارے؟ دیکھیں، اس میں کووڈ سے پہلے بھی پاکستان کے اندر بے روزگاری اور غربت کا جو ہے وہ ایک ایشو تو ہے. تو اس کے حوالے سے افسوس کے ساتھ یہی بات کہنی پڑتی ہے کہ ماضی کی گورنمنٹ نے ایک اس حوالے سے کوئی جامع حکمت عملی نہیں بنائی. آج یہ ہوا کہ پھر وہ ایک تو تعلیم کی طرف بھی گورنمنٹ کیونکہ واضح ایسی پالیسی نہیں آئی. جہاں تعلیم نہیں ہوگی، شعور نہیں ہوگا تو وہاں جرائم میں اضافہ ہوگا. پھر بے روزگاری ہوگی. ظاہر بات ہے اگر گھر کے اندر ایک واحد خود کفیل کمانے والا ہے اور گھر کے اندر جو اس کے آمدن کے ذرائع ہیں وہ بھی اس کو نہیں میسر ہیں، نوکریاں بھی اس کو نہیں مل رہی ہیں، گھر کے اندر انہوں نے بچوں کی بھی پرورش کرانی ہے، ان کی تعلیم ہے، صحت ہے، دیگر معاملات ہیں، تو لازمی ہے کہ اس گھر کا فرد پھر وہ جرائم کی طرف جو ہے موو کرتا ہے اور معاشرے میں جرائم پیشہ افراد کا جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. تو گورنمنٹ ایسے تمام شعبوں پہ جہاں پر وہ دیگر ہزاروں اور اربوں خربوں روپے خرچ کر رہی ہے تو روزگار کے حوالے سے ان کو فوری طور پہ گورنمنٹ کی نوکریوں کو جو ہے وہ اناؤنس کرنا چاہیے اور میرٹ کی بنیاد پہ لوگوں کو جو ہے وہ بھرتی کرنا چاہیے، نہ کہ وہ جو ہے سیاسی بھرتیاں ہوں جس کی وجہ سے پھر میرٹ کا قتل ہوتا ہے اور پھر لوگ جرائم میں اضافہ ہوتا ہے اور بے روزگاری بڑھتی ہے.
تو یہ ایک ایسا ناسور ہے جو ہمارے ملک کو اور ہماری قوم کو تباہ کر رہا ہے کہ جب تک ہم میرٹ پہ فیصلے نہیں کریں گے اور میرٹ پہ ہم نوکریاں نہیں دیں گے تو ہمارے ملک میں جرائم بڑھتے رہیں گے۔ اچھا، اگر جرائم کے حوالے سے بات کی جائے تو ہمارے ملک پاکستان میں موجودہ صورتحال کو دیکھ کر یا آئندہ کی صورتحال کو دیکھ کر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، جب میں نے بتایا نا کہ جب میرٹ پہ فیصلے نہیں کیے جائیں گے، سیاسیاں بھرتیاں کی جائیں گی اور اپنے من پسند لوگوں کو اور سیاسی کارکنوں کو نوکریوں سے نوازا جائے گا، اور جو ایک میرٹ کی بنیاد پہ جو ڈیزرو کرتے ہیں لوگ، ان کو اگر اس سیٹ پہ نہیں بٹھایا جائے تو پھر اس طریقے کے معاشرے کے اندر جو ہے جرائم میں اضافہ ہوتا ہے، نوجوانوں میں مایوسی کی کیفیت ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے نوجوانوں نے اس حوالے سے خودکشی بھی کی ہے۔ تو ظاہری بات ہے اس طریقے کے اگر یہ معاملات ہوتے ہیں تو یہ اس کا تمام کا ذمہ داری جو ہے وہ حکومت وقت پہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھوک سے افلاس سے مر رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار گورنمنٹ ہے۔ سہیل صاحب، سرکاری ملازموں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مطلب بہت سارے جو ہے ملازم جو ہیں وہ گھوسٹ ملازم کہلاتے ہیں، جو کہ اپنی نوکریوں پر تو نہیں آتے لیکن تنخواہیں جو ہیں وہ ان کے اکاؤنٹ میں پہنچتی رہتی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بہت اچھا آپ نے یہ سوال کیا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے چینل کے توسط سے تمام لوگ میری اس بات کو سنیں اور اس پہ سمجھیں اور غور کریں۔ اور یہ ایک ہمارا وہ دیمک ہے، کرپشن کی وہ دیمک ہے، اور اس کو جو ہے ہماری ماضی کی حکومتوں نے اس کو جو ہے اس تک تقویت دے دی ہے کہ اس کا ختم کرنا مشکل ہے۔ اب آپ ایک کلرک سے لے کے ایک آفیسر تک تمام کے تمام کرپشن کے اندر انوالو ہیں۔ ظاہر بات ہے اگر ایک ملازم ہے وہ سرکار سے سیلری لیتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، لیکن وہ ملازمت پہ نہیں آتا تو ڈیفینیٹلی وہ سرکار کی مشاورت سے، سرکاری افسر کی رضامندی سے اپنی جاب پہ نہیں آتا اور اس کو سیلری مل رہی ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے اس متعلقہ شعبے کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان سب کو اس کی ملازمت کی جو تنخواہ ہے اس میں سے اس کا حصہ جاتا ہے۔ تو یہ ایک کرپشن ہے، اور یہ کرپشن کو ایک دن میں یا 2 دن میں اتنا پنپا نہیں گیا، بلکہ یہ ماضی کے جو ہے حکومتوں نے اس کے اوپر بجائے اس کو ختم کرنے کے اس کو پروموٹ کیا ہے۔ اب ایک طرف تو وہ ملازم جب اپنی جاب پہ نہیں آتا تو وہ اس نہ آنے سے جو ظاہری بات ہے اس کو حق ادا کرنا چاہیے ملازمت کا، اور اس کے نہ آنے سے جو عوام کو پریشانی ہوتی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ نہیں آتا تو اس کی جگہ کسی دوسرے کو ملازمت مل سکتی ہے، وہ اس کا بھی حق مارتا ہے۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سرکاری افسر کو خوش کرنے کے لیے یا تو اس کے گھر پہ ملازم کر رہا ہوگا، یا اس کی گاڑی دھو رہا ہوگا، یا ان کے بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کی ڈیوٹی لگی ہوگی۔ تو یہ سرکار جو ہے اس کو تنخواہ دیتی ہے کہ اب آپ عوام کی خدمت کریں، عوام کی فلاح بہبود کے لیے آپ کو سرکار نے وہاں ملازمت دی ہے، نہ کہ سرکاری افسر کے جو ہے وہ گھر کی ملازمت کے لیے آپ کو سیلری دی جاتی ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ماضی کی گورنمنٹ نے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے، نہ صرف سرکاری ملازموں میں، اب تو یہ ہر شعبہ زندگی کے اندر یہ چیز ہو چکی ہے کہ لوگ کام کرنے کے اوپر جو ہے وہ آمادہ نہیں ہوتے، صرف ان کو سیلریاں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو تمام ایسی جو چیزیں جہاں پر ہم نے دیکھی ہیں، اب انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ادارے کے تھرو بھی تمام متعلقہ اداروں کو لیٹر بھیجتے ہیں اور ان کو برابر کراتے ہیں کہ جی تمام ایسی جگہوں پر ملازم جو ہے آپ کے جو ہے وہ نہیں آتے، اور جس کی وجہ سے عوام کو کیا کیا پریشانیاں ہو رہی ہیں، ہم اپنے ادارے کے توسط سے وہاں پر تمام جو سرکاری اداران کے افسران ہیں ان تک ہم یہ ان کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کی کمپلین کریں۔ بالکل، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کے بدلے جو ضرورت مند ہیں ان کو جاب دی جائیں تاکہ وہ اپنے گھر کی دال روٹی جو بھی ہے وہ اس کو جو ہے وہ چلا سکیں۔ لیکن یہاں پر یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ یا تو جو ہے پارٹ ٹائم بزنسز اپنے اسٹارٹ کر لیتے ہیں، یا تو کہیں اور جو ہے وہ جابس کر لیتے ہیں پارٹ ٹائم لے کر۔ اس حوالے سے میں ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ تمام میں سرکاری ملازمین سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ادارے کے اندر اس طریقے کی کرپشن ہو رہی ہے تو وہ خود جو ہے والنٹری طور پہ اس کو اجاگر کریں۔ اگر آپ کو اجاگر کرنے میں کوئی پریشانی ہے، ڈر ہے، خوف ہے، آپ ہمارے تک اپروچ کریں، ہم آپ کی جو ہے اس کمپلین کے اوپر جو ہے بالکل کارروائی کرنے کے لیے حکام بالا سے رابطہ کریں گے، کیونکہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، اور ظلم اور کرپشن کے اندر اگر آپ خاموش ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس میں شامل ہیں۔ تو آپ کا اگر ضمیر جاگا ہوا ہے، آپ باضمیر ہیں، تو تمام ایسی جگہوں پہ جہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے، اس ملک کا نقصان ہو رہا ہے، غریب کا حق مارا جا رہا ہے، تو آپ کو آواز اٹھانی پڑے گی، چاہے آپ کسی ادارے پہ بھی کسی بھی جگہ پہ سرکاری ملازم ہیں تو آپ کا یہ حق بنتا ہے قانونی بھی اور شرعی بھی کہ آپ اس کو جو ہے اجاگر کریں۔ سہیل صاحب، بہت اچھی ایک بات آپ نے کی اور ایک بہت اچھا میسج جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو کنوے کیا ہے آپ نے۔ تو اچھا، میں یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ہمارے ناظرین جو ہے کسی بھی حوالے سے آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو آپ ان کو اپنا کانٹیکٹ نمبر بتا سکتے ہیں؟ جی بالکل، میں آپ کو آپ کے چینل کے توسط سے جو بھی میری آواز ٹائم سن رہے ہیں میں آپ کو نمبر آپ کو بتا رہا ہوں،
اور تمام کسی بھی ادارے کے اندر اگر وہ دیکھتے ہیں اسی طریقے کے گوشت ملازم ہیں یا جو لوگ سرکاری ملازم ہیں جابوں پہ نہیں آتے ہیں ان کی تنخواہیں ان کو چلی جا رہی ہیں، افسر اس کے اندر انوالو ہیں یا نیچے کے لوگ انوالو ہیں، وہ آپ ہمیں بالکل ان کے جو ہے نشاندہی کریں، ہم اپنے تمام ریسورسز استعمال کریں گے، اور اس ملک کا جو نقصان ہو رہا ہے، اس قوم کا جو نقصان ہو رہا ہے، کسی غریب کی حق تلفی ہو رہی ہے تو اس پر ہم آواز بلند کریں گے۔ میرا نمبر ہے 031527722164۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں 031527722164۔ آپ اس پہ میسیج کر سکتے ہیں تو مجھے بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے جو ہے اس کی کمپلین کے اوپر نہ صرف ہم جو ہے آگے بھی کارروائی کرنے کے لیے اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لائیں گے، اور آپ کو بھی ہم اپڈیٹ کریں گے، اور آپ کا نام بھی جو ہے ہم اس کو نمایاں یا شو نہیں کریں گے۔ تو بالکل ناظرین، نمبر آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا۔ سہیل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کا۔ ناظرین، یہی ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ مجھے آپ کی ہوسٹ شازیہ شیخ کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔